بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ سے ڈسکریشنری پاورز جو پبلک فنکشنریز اختیار کرتی ہیں، استعمال کرتی ہیں یا کمپیٹنٹ اتھارٹی استعمال کرتی ہے، اس کے بارے میں اپنے خیالات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اتھارٹی یا پبلک فنکشنری اپنی طرف سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو امپوز نہیں کر سکتی جو قانون اور رولز کے برعکس ہو۔ وہ پابند ہیں کہ قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں اور قانون کے مطابق ڈسپلنری ایکشن جو ملازمین کے خلاف لیا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ کوئی کارروائی کر سکیں۔ جب اتھارٹی کے سامنے کوئی محکمانہ ریپریزنٹیشن یا اپیل آتی ہے تو وہ ریزنز دے کر قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کریں، یہی ہماری اعلیٰ عدلیہ کی منشا ہے، اور انہوں نے اس اصول کو 1993 SCMR پیج 1134 میں ڈسکس کیا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی اتھارٹی یا اسٹیٹ فنکشنری یا اسٹیچوٹری کارپوریشن یا اسٹیچوٹری یونیورسٹیز، یہ تمام کی تمام اگر کوئی خلاف ورزی کرتی ہیں یا اپنی پاور سے تجاوز کرتی ہیں تو قانون کے مطابق معاملات کو دیکھا جائے گا، اور کوئی ادارہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ اپنی پاور کا ایبیوز کرے گا، وہ اپنی پاور کو غلط طور پر استعمال کرے گا، اور جب بھی اس معاملے کو کسی عدالت میں لے جائیں گے تو اس کا جوڈیشل ریویو ہوگا، اور ہائی کورٹ اس فیصلے کو یا سپریم کورٹ اس فیصلے کو منسوخ کر دے گی۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 691۔ ناظرین، اگر کوئی پبلک اتھارٹی یک طرفہ کارروائی کرتی ہے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتی ہے یا انفیٹرڈ ڈسکریشن یوز کرتی ہے، استعمال کرتی ہے ان اپروپریٹ مینر، تو اور پبلک کی بہتری کے برعکس وہ کام ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں لوگوں کا اعتماد ان اتھارٹیز سے ہٹ جائے گا اور فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسی طرح آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 4، 18 اور 25 کی خلاف ورزی بھی ہوگی۔ ہمیشہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے شفاف، غیر جانبدارانہ اور بالکل ٹرانسپیرنٹ مینرز میں اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ کوئی قانونی ڈیویشن نہ ہو اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اسی طرح ناظرین، 3 باتیں ہم ہمیشہ غور کرتے ہیں کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اپنی پاورز ہیں، اور ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی کی اپنی پاورز ہیں، اور کورٹ کی اپنی پاور ہے۔ اتھارٹی کسی ملازم کی سلیکشن کرنے کے وقت پورا اختیار رکھتی ہے۔ ڈپارٹمنٹل سلیکشن اتھارٹی جو ہے وہ ڈسکریشن استعمال کرتی ہے اور میٹر کو وہ بھی دیکھتی ہے کہ کوئی اس میں وائلیشن نہ ہو۔ جب عدالت کے معاملے میں یہ چیز آتی ہے تو عدالت اپنی رائے نہیں دے سکتی، اور نہ ہی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اس طرح کرے اور اس طرح نہ کرے، بلکہ ہر کسی نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ کچھ سائلان نے ملازمت کے لیے درخواستیں گزاریں، اخبار اشتہار بھی ہوا، اور ڈسٹرکٹ لائیو سٹاک آفیسر نے ان کی کرائیٹیریا پر پورے اترنے پر ان کو لیٹرز جاری کر دیے۔ جب جوائننگ کا ٹائم آیا تو انہیں جوائننگ نہیں کرایا گیا، اور یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ اخبار اشتہار جو ہوا وہ نیشنل وائڈ نہیں تھا، وہ لوکل اخبار تھا، جس سے لوگوں کو اس ملازمت کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہو سکا، آگاہی نہیں ہو سکی، لہٰذا وہ انہوں نے لیٹر جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ ان تمام سائلان نے منصب اعلیٰ کو درخواست گزاری کہ جب ہماری پیپرز کی سکروٹنی ہو چکی ہے، ہمیں ملازمت پر رکھ لیا گیا ہے،
تو اب ہمیں کام نہ کرنے دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ موصب اعلیٰ نے فرمایا کہ 15 دن کے اندر اندر ان لوگوں کو ملازمت پر رکھا جائے، تو انہوں نے پھر بھی نہیں رکھا اور یہ اعتراض اٹھایا کہ ہم نے گورنر کو اپیل کی ہوئی ہے اور اس میں کچھ ہم نے گراؤنڈز لیے ہوئے ہیں، اگر ہماری اپیل منظور ہو گئی تو پھر ان کو نہیں رکھا جائے گا، ورنہ ہم ان کو رکھ لیں گے۔ ناظرین، ایسی صورت میں موصب اعلیٰ نے ایکشن لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک رائٹ، ویسٹڈ رائٹ کریٹ ہو گیا ہے، لہٰذا اب ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر گورنر نے اپیل منظور کر لی تو ان کو ملازمت سے ہٹا دیا جائے گا، جب تک اپیل منظور نہیں ہوتی اور تعمیل حکم کی نہیں ہوتی، آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو یہ لوگ جو ہیں ملازمت کریں گے، لہٰذا ان کو فوری لیٹر جاری کیا جائے، اور اس طرح ان کو لیٹر جاری کر دیا گیا۔ تو میرٹ پر جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو اس سے بیک آؤٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اس کیس کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے 2012 PLC CS 1293۔ ہم نے اپنی بحث کا آغاز اس نقطے سے کیا تھا کہ ہر فنکشنری کو، گورنمنٹ اتھارٹی کو اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کو اپنے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، اپنے اختیارات کا استعمال بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں، بڑے ہی انڈیپینڈنٹ انداز میں اس کو وہ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کسی غلطی کے امکان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو جوڈیشل ریویو میں اس کو حکم کو ختم کر دیا جائے گا، سیٹ اسائیڈ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو اپریشیٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔